الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا یہاں شارع فیصل پر تشریف لانے کا شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اوور ہیڈ برج پر اسٹیج بنایا جا رہا ہے، جس میں آج قائدین خطاب کریں گے اس بڑے غزہ ملین مارچ سے، جو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ 100 دن ہو گئے ہیں قتل عام کے، جینوسائیڈ کے اور اسرائیلی دہشت گردی کے، اور ان 100 دنوں میں انہوں نے 24,000 کے قریب انسانوں کو قتل کیا ہے۔ لاکھ سے زیادہ لوگ انتہائی زخمی اور ایک انسانی المیہ وہاں پیدا ہو چکا ہے۔ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کو انسانیت کا درس دینے والا امریکہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، قاتلوں کے ساتھ ہے، بچوں پہ بم پھینکنے اور انہیں جلانے والوں کے ساتھ ہے، اور صدر جو بائیڈن کسی بھی صورت میں اسرائیل کی حمایت سے باز نہیں آ رہا، جبکہ امریکہ میں خود بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ کل پوری دنیا میں درجنوں مقامات پر بڑے بڑے شہروں میں، جکارتہ میں، ٹوکیو میں، آپ نے یمن میں دیکھا، امریکہ میں، واشنگٹن، لندن، سب جگہ پر بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اور تمام باضمیر انسان، ہر وہ فرد جو انسانیت سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے، وہ امریکہ کی مذمت کر رہا ہے کہ وہ جنگ کیوں نہیں رکوا رہا، وہ فلسطینی بچوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیلی فورس مسلسل انسانیت کو کچل رہی ہے، اس کا فعل شرمناک ہے۔ ایسے موقع پر کہ جب پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ملک پاکستان، اس میں بھی زبردست احتجاج ہوا، خود جماعت اسلامی نے پورے ملک میں لوگوں کو موبلائز کیا، اور بھی پارٹیوں نے اس کام کو کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کی گہما گہمی میں اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے یہ معاملہ پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ انتخاب وہ بھی لڑ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے لڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم فلسطینیوں کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم اپنی مصروفیات میں ان کو بھولیں گے نہیں۔ اور جب اسماعیل ہانیہ نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ 100 دن مکمل ہونے پر بھرپور احتجاج کیا جائے، تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، سڑک پہ آ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ اور فلسطین کی حیثیت کیا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ مجھے یاد ہے جب افغانستان میں پچھلے دور میں طالبان کی حکومت آئی تھی، تو پورے مغرب میں امریکہ نے، یورپ نے بہت شور مچایا تھا کہ انسانی تاریخ کا ورثہ ہے، مجسمے ہیں، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے اس کے اوپر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ تاریخی ورثے کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ جو 100 دن کی بمباری ہے، یہ جو تباہی ہے، اس نے ہزاروں سال کے تاریخی ورثے کو بھی تباہ کیا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، فرانسیسی تاریخ دان نے کہا ہے کہ سب کچھ تو کچل دیا، برباد کر دیا اسرائیل نے، لیکن اس کے لیے ریاستیں اپنا کردار ادا نہیں کر رہیں۔ لہٰذا آج انشاءاللہ 3 بجے اسی شارع فیصل پر، اسی مقام پر لوگ مارچ کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے، اور میں اپیل بھی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کے لیے، اور حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے آج اپنے تمام اختلافات جو موجود ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے شرکت کریں۔ یہ مارچ ہر باضمیر انسان کا مارچ ہے، یہ غزہ مارچ تمام لسانی اکائیوں کا، تمام مسلکوں اور فرقوں، تمام مذاہب کا مارچ ہے۔ سب سے میری درخواست ہے کہ وہ شریک ہوں، پوری قوت سے شریک ہوں، تاکہ ہم فلسطینیوں کے لیے اتنا تو کر سکیں کہ جب انہیں
قتل کیا جا رہا ہو، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ہم ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس موقع پر ہم فلسطینیوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کا یہ عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ تم تو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہو، لیکن وہ سب کچھ لٹا کر بھی استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک اور ان کی فوجوں اور ان کے سالاروں کے لیے بہت بڑا اس میں سوال ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کے لیے سوال ہے، OIC کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اس لیے غزہ مارچ میں شرکت کریں، اپنی پوری قوت کا اظہار کریں، پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج کا حصہ بنیں، ایک گلوبل آواز بنے جس کے نتیجے میں اسرائیل کے قدموں کو ہم پیچھے دھکیلیں۔ ہم اس موقع پر حماس کو اور القسام بریگیڈ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں ہے، 1 اور 1 لاکھ کا فرق ہے، لیکن انہوں نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ تو صرف بچوں کو مار کر اپنی عظیمت چھپا رہا ہے، مقابلہ نہیں کر پا رہا حماس سے، اور ہم حماس کے مجاہدوں کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آئندہ کا لائحہ عمل بھی اس میں بتائیں گے آج کے مارچ میں، لیکن سوال پاکستان کی ان بڑی پارٹیوں کے لیے ہے جو اس وقت لائن میں کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی پارٹیاں وہ حماس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئیں، وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے کہ ہمیں اقتدار دے دو۔ امریکہ سے اقتدار کی بھیک مانگنے والے کبھی بھی پاکستان کے حق میں صحیح نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پاکستان کے عوام کے حامی نہیں ہو سکتے۔ ہر پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن یہ بڑی بڑی پارٹیاں لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ یہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی یہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ آواز نہیں اٹھا رہے، وہ امریکہ کی مذمت نہیں کر رہے، اس لیے کہ انہیں اقتدار چاہیے۔ تو پاکستان کے عوام بھی انشاءاللہ تعالی یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ سلوک کریں گے وہ بھی وقت بتائے گا۔ آج کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ورکر، سپورٹر، ہر باز امیر انسان وہ یہاں پہنچے، علماء آئیں، طلباء آئیں، وکلاء آئیں، اساتذہ، مزدور، سول سوسائٹی، سب لوگ جو ہے آج کے مارچ میں شرکت کریں، اور یہ فلسطینیوں کی ایک بہت بڑی آواز بنے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب اس نوعیت کے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ پورے کراچی کے تمام پولیٹیکل ورکر، تمام علماء، تمام طلباء، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تو علماء کرام کی خدمت میں حاضری بھی دی اور انہوں نے حمایت بھی کی ہے پورے ہمارے کاز کی اور اس پوری جد و جہد کی۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں بھی ہم گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تمام علماء کرام، جید علماء کرام سب کی حمایت حاصل ہے۔ ہم نے MWM سے بھی رابطہ کیا تھا اور انشاءاللہ ان کا وفد شریک بھی ہوگا۔ اسی طرح میں تمام سیاسی ورکر سے کہتا ہوں کہ وہ آج کے اس مارچ میں شریک ہوں۔ بہت شکریہ۔ ظاہر ہے اس پر بھی ہم نے بہت زبردست بات کی تھی جب انہوں نے 2 ریاستی حل کی بات کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ میری خوش گمانی ہے کہ جب یہ میسج ان تک پہنچا ہے تو انہوں نے اس کے بعد 2 ریاستی حل کی بات کرنا تو چھوڑ دی، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ اس بات کی جسارت نہ فرمائیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کی ریاست کو پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا، قائد اعظم نے بھی نہیں کیا، ہمارا پورا اس پہ کنسنسس ہے، اور ایسی کوئی بھی بات، ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی نعرہ کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کی جائے، وہ پاکستان کی ریاست کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کو اب یہ مزید ظاہر ہے اس پر وہ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کو اس کی ریئیکشن کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کی حکومت اس کو اپنی رسپانسبلٹی کو زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساؤتھ افریقہ جس نے انیشیٹو لیا ہے اور اس نے عالمی عدالت میں کیس کیا ہے، 80 صفحات پر مشتمل انہوں نے پورا مقدمہ بنایا ہے اور بہترین طریقے سے دلائل دیے ہیں، اس کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ، لیکن پاکستان کا رول تو یہ ہونا چاہیے تھا
کہ کاش کہ پاکستان اسرائیل کے اوپر بین الاقوامی طور پر جو وہ جرائم کر رہا ہے اس کا مقدمہ اس عدالت میں دائر کرتا. کاش کہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری ریاست یہ کام کرتی, ہماری حکومت یہ کام کرتی. لیکن بہرحال ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ اقوام متحدہ میں موقف کی حد تک پاکستان کا موقف بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے, یہ بہت اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. لیکن بات صرف موقف کی نہیں ہے, بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. 23,000 انسان 24,000 انسان قتل ہو گئے. ہمارا قبلہ اول کا تحفظ کا معاملہ ہے. ہماری پاکستان اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے جس میں زیرو ٹالرنس ہے اسرائیل کے معاملے میں. اس میں جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی ہم سمجھوتا نہیں کرتے. اور فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کلمے کا بھی ہے, انسانیت کا بھی ہے, تاریخ کا بھی ہے. لہٰذا صرف موقف دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کو اس میں اپنا اور بڑا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ حکومت تو ظاہر کیئر ٹیکر ہے, لیکن جو جماعتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ان کو سب کو باندھ کر ان کو اقتدار میں لائیں, وہ تو امریکہ کی مذمت اور اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہی. اور یہ میاں صاحب کے لیے اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ امریکہ کی چاکری کر کے وہ کس طرح پاکستان پر مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا بچہ بچہ یہ بات دیکھ رہا ہے. آئیے جناب.